الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم۔ تم پر لازم کیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی موت کے وقت کو پہنچے تو اگر وہ کوئی مال چھوڑے تو وصیت کر جائے، والدین کے لیے اور قریبیوں کے لیے دستور کے مطابق۔ یہ حق ہے پرہیزگاروں پر، پس جو کوئی اس کو بدلے اس کو سننے کے بعد تو سوائے اس کے نہیں کہ اس کا گناہ انہی پر ہے کہ جو اس کو بدلیں، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ پس جس کو ڈر ہو وصیت کرنے والے کے متعلق جھکاؤ کا یا گناہ کا، پھر وہ ان کے درمیان صلح کروا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ محترم احباب، گزشتہ درس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کا یہ جو اگلا حصہ ہے، اس حصے میں 9 امور انتظامیہ بیان ہوں گے، جن میں سے پہلا امر انتظامی وہ گزشتہ درس میں ذکر کیا جا چکا قصاص کے حوالہ سے۔ اب یہ جو آیات مبارکہ آج تلاوت ہوئی ہیں، ان کے اندر دوسرے امر انتظامی کا تذکرہ ہے جو کہ وصیت کے حوالہ سے ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آئے تو اگر وہ کوئی مال چھوڑ جائے تو وہ والدین کے لیے اور قریبیوں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ جس وقت شریعت کا کوئی حکم ابھی نازل نہ ہوا ہو، ایک نئی شریعت کا، تو پھر سابقہ شریعت کے حکم پر یا جو رواج سابقہ معاشرے کے اندر رائج ہو تو اس کے مطابق عموماً عمل ہوتا ہے جب تک نئی شریعت کا کوئی حکم نازل نہ ہوا ہو۔ وراثت کے حوالہ سے عربوں کے اندر جو چیز زیادہ رائج تھی تو وہ یہ تھی کہ وراثت صرف اولاد کے لیے قرار دی جاتی تھی، اولاد کے علاوہ کسی کو وراثت نہیں ملتی تھی۔ بعض اوقات آدمی جس وقت فوت ہوتا ہے تو ابھی اس کے والدین بھی زندہ ہوتے ہیں اور اس کی وفات پہلے ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ والدین ہوتے بھی بوڑھے ہیں، ضعیف ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس چیز کے حاجت مند ہوتے ہیں کہ ان کو وراثت میں سے حصہ ملے، لیکن عربوں کے ہاں یہ دستور موجود نہیں تھا۔ عرب لوگ صرف اولاد کو وراثت دیتے تھے۔ بعض اوقات کوئی قریبی عزیز ایسا ہوتا ہے
کہ جو تنگ دست ہوتا ہے، مثال کے طور پر بھائی ہے، تو اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو بھی کچھ ملے، لیکن عربوں میں اس کا کوئی دستور نہیں تھا۔ عربوں میں صرف اولاد کو وراثت دی جاتی تھی، اور پھر بعض اوقات تو کئی اور خرابیاں بھی عربوں میں موجود تھیں، اگرچہ عمومی دستور یہ کہ اولاد کی طرف وراثت جاتی تھی، لیکن بعض اوقات اولاد میں سے بھی صرف بیٹوں کو دے دیا جاتا، بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا۔ بعض اوقات بیٹوں میں سے بھی صرف پہلے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو دیا جاتا۔ یہ خیال ہوتا تھا کہ جائیداد جو ہے وہ ساری اکٹھی رہے، تقسیم نہ ہو، اگر زیادہ بیٹوں کے پاس چلی گئی تو وہ تقسیم ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات کئی لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ صرف بڑے بیٹے کو ساری وراثت دو، اور کئی اس چیز کے بھی قائل تھے، اور عربوں کے اندر یہ ایک مقولہ بھی معروف تھا کہ جو جنگ نہیں کر سکتا، لڑائی نہیں کر سکتا، تو ہم اس کو وراثت کیوں دیں، اس کو مال کیوں دیں۔ تو صرف بیٹوں میں سے بھی جو جنگ کے قابل ہیں ان کو وراثت ملے گی، جو کوئی بیمار ہے، ضعیف ہے، جنگ نہیں کر سکتا، تو اس کو وراثت بھی نہیں ملے گی۔ تو بہرحال مختلف چیزیں جو ہیں وہ عربوں کے اندر تھیں، لیکن عمومی طرز بہرحال یہ تھا کہ اولاد کو وراثت دی جاتی تھی، اولاد کے علاوہ کسی کو نہیں دی جاتی تھی۔ تو اس حوالہ سے پہلے یہ حکم نازل ہوا کہ جس وقت تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو وراثت تو اولاد کو ہی تم دیتے ہو، والدین کو نہیں دیتے، یا قریبی عزیزوں میں کوئی اور مستحق ہے اس کو نہیں دیتے۔ وراثت میں تو چلو تمہارا یہ دستور چل رہا ہے، لیکن جو فوت ہونے والا ہے اگر اس کے والدین زندہ ہیں یا قریبی عزیزوں میں کوئی مستحق ہے تو پھر اس کو یہ چاہیے کہ مرتے وقت وہ وصیت کر جائے والدین کے لیے، قریبیوں کے لیے، کہ ان کو بھی دستور کے مطابق کچھ نہ کچھ دیا جائے، دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ دستور کے مطابق وصیت سے مراد یہ کہ وصیت کرتے ہوئے یہ احساس کرے کہ کسی کو بہت زیادہ نواز دے اور کسی کو بالکل محروم کر دے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھے انداز میں جس میں سب کے حصے کوئی منصفانہ سے ہوں تو اس انداز میں وصیت کر جائے۔ تو یہ ابتدا میں حکم تھا۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے وراثت کے باقاعدہ سارے احکام نازل فرما دیے۔ جب وراثت کے احکام سارے نازل ہو چکے، یوصیکم اللہ والا پورا رکوع وراثت کے احکام کے حوالہ سے ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آخری آیت، اس کے اندر بھی وراثت کا حکم ہے۔ تو وراثت کے احکام جس وقت اللہ رب العزت نے نازل فرما دیے، تو اب یہاں پر اس آیت مبارکہ کے حوالہ سے مفسرین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا اس آیت مبارکہ کا کوئی نہ کوئی مصداق اب بھی موجود ہے یا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے۔ تو بہت سارے مفسرین نے تو کہا کہ یہ آیت مبارکہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اگر کسی آیت کو منسوخ ماننا ہے تو پھر یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ اس کی پھر ناسخ کیا چیز ہے، یہ کس سے منسوخ ہوئی ہے۔ تو بعض نے یہ کہا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ لا وصیت لوارث، کہ وصیت کسی وارث کے لیے نہیں ہے، تو اس حدیث مبارکہ سے یہ آیت منسوخ ہوئی ہے، یہ بعض نے بات کر دی۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ حدیث جو ہے لا وصیت لوارث، یہ حدیث خبر واحد ہے، متواتر کے درجے تک یہ نہیں پہنچتی۔ حدیث متواتر قطعی ہوتی ہے، خبر واحد جو ہے وہ ظنی ہوتی ہے۔ حدیث متواتر جو ہے نا، اس سے تو علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے نسخ بن جاتا ہے۔
قرآن حکیم کی آیت اس سے منسوخ ہو جاتی ہے، اگرچہ اس میں بھی بعض علماء کا اختلاف ہے، لیکن بہرحال حدیث متواتر کے متعلق علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ اس سے نسخ ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی بھی جو بولتے ہیں تو وہ اللہ کی وحی کے ساتھ ہی بولتے ہیں، تو وہ نسخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ ہوتا اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ لیکن یہ چیز حدیث متواتر کے متعلق تو علماء کا خیال ہے کہ اس سے تو نسخ ہو سکتا ہے آیت کا، لیکن حدیث خبر واحد کے ساتھ آیت کا نسخ تو یہ کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، کیونکہ خبر واحد ایک ظنی چیز ہے اور قرآن حکیم وہ قطعی ہے، تو قطعی چیز کا نسخ ظنی چیز سے نہیں ہو سکتا۔ حدیث متواتر جو ہے وہ خود بھی قطعی ہے، تو اس کے ذریعے جو ہے وہ علماء کی رائے موجود ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس حدیث سے جو ہے یہ آیت منسوخ ہوئی ہے تو یہ تو بالکل مناسب نہیں۔ ایک دوسری رائے ہے جو زیادہ مستحکم ہے، اور وہ یہ کہ جو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام نازل کر دیے، یوصیکم اللہ والا جو پورا رکوع اللہ نے نازل کر دیا، تو اس کے ذریعے یہ آیت مبارکہ منسوخ ہے۔ پھر اس میں تھوڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسے لفظ تو ہے نہیں کہ جن سے نسخ معلوم ہو رہا ہو، تو عرض یہ ہے کہ پورے جب احکام اللہ نے نازل کر دیے، والدین کا حصہ اس میں بتا دیا کہ کتنا ہے، قریبیوں کے جتنے حصے اللہ نے چاہے کہ فلاں فلاں کو ملنا چاہیے وہ اللہ نے بتا دیے، تو جب وہ واضح طور پر بتا دیے تو پھر وصیت والدین کے لیے یا قریبیوں کے لیے اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہی، تو اس لیے وہ اس کا ناسخ بن سکتا ہے۔ البتہ بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ اس آیت مبارکہ کو منسوخ ماننے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس حوالہ سے تفسیر مدارک کے اندر جو توجیہ کی گئی ہے بڑی خوبصورت توجیہ کی گئی ہے۔ تفسیر مدارک والے نے لکھا کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے حالانکہ اس کے والدین کافر ہوتے ہیں، اور شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان کی وراثت کافر کو نہیں ملنی، کافر کی وراثت مسلمان کو نہیں ملنی۔ اگر والدین کافر ہیں اور بیٹا ان کا مسلمان ہونا چاہ رہا ہے تو پھر اس کو یہ قربانی دینی پڑے گی کہ وراثت کا پھر وہ حقدار نہیں رہے گا، اس کو والدین کی وراثت کوئی نہیں ملنی، اور والدین کو بھی اس کی وراثت کوئی نہیں ملنی جب وہ کافر ہیں۔ تو جب کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ والدین کافر ہوں، اولاد مسلمان ہو جائے، تو پھر ان کو ایک دوسرے کی وراثت تو ملنی کوئی نہیں، لیکن ہیں تو والدین بڑا گہرا تعلق ہے، اور اگر خاص طور پر وہ ضعیف ہوں، مستحق ہوں، تو شریعت اسلامیہ دنیاوی معاملات کے اندر تو ان سے حسن سلوک کا ہی درس دیتی ہے، تو پھر بندہ فوت ہوتے ہوئے وراثت تو شرعی طور پر مل نہیں سکتی کافر والد کو یا والدہ کو، لیکن جب وہ مستحق ہیں، ضعیف ہیں، تو بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کر جائے، تو فوت ہوتے ہوئے ان کے ساتھ ان کے لیے کوئی وصیت کر جائے کہ وصیت کے ذریعے ان کو کوئی نہ کوئی چیز دے جائے۔ یا اسی طرح کوئی قریبی ہیں، وہ کافر ہیں، یہ بندہ مسلمان ہے، ان کو اس کی وراثت نہیں ملنی، لیکن یہ بندہ چاہ رہا ہے کہ ان کو بھی کچھ مل جائے، تو وہ وصیت کے ذریعے دے سکتا ہے۔ اور بعض اوقات کچھ قریبی مسلمان ہوتے ہوئے بھی محروم ہو رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جس وقت بیٹے موجود ہوں تو بھائیوں کو وراثت نہیں ملتی، بیٹوں تک جاتی ہے، بھائیوں کی طرف نہیں جاتی، جبکہ بھائیوں میں بھی کوئی ایسا ہو کہ جو بڑا تنگ دست ہے اور بندے کا جی چاہ رہا ہو کہ میرے بھائی کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے، تو وراثت تو شرعی طور پر بیٹوں میں جانی ہے، بیٹوں کے اندر تقسیم ہونی ہے، تو وصیت کے ذریعے بھائی کو بھی کچھ نہ کچھ دے سکتا ہے۔ تو تفسیر مدارک میں یہ لکھا انہوں نے، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جن کو شرعی طور پر حصہ نہیں مل رہا تھا کافر ہونے کی وجہ سے،
تو ہیں وہ بھی قریبی عزیز یا والدین ہیں، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ بندہ دینا چاہے تو وہ وصیت کے ذریعے دے سکتا ہے۔ کوتبہ کا لفظ اگرچہ یہ عموماً فرض اور لازم کے لیے ہوتا ہے، لیکن جو علماء اس آیت کو منسوخ نہیں مانتے تو وہ پھر اس کو کوتبہ کو واجب کے لیے، فرض کے لیے نہیں قرار دیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جس طرح امر کا صیغہ کئی دفعہ ہوتا ہے اور وہ امر کا صیغہ صرف چیز کے مستحب ہونے کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، فرض ہونے کو ظاہر نہیں کر رہا ہوتا، تو اسی طرح یہاں پر بھی لفظ اگرچہ کوتبہ کا ہے لیکن یہ صرف مستحب کی حیثیت ہے کہ والدین اور قریبی اگر ان کو وراثت نہیں مل رہی کسی وجہ سے تو پھر ان کے لیے بھی وصیت کر جانا مستحب ہے، لازم کوئی نہیں، حکم امر کوئی نہیں۔ یہاں پر ہمارے حضرت، ہمارے شیخ المشائخ حضرت حسین علی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اس آیت مبارکہ کو منسوخ نہ مانتے ہوئے ایک توجیہ انہوں نے بھی کی ہے، وہ توجیہ بھی اچھی ہے، اگرچہ مجھے تفسیر مدارک والی توجیہ جو ہے وہ زیادہ پسند ہے، لیکن بہرحال حضرت شیخ المشائخ مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے بھی ایک اچھی توجیہ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو الوصیۃ للوالدین والاقربین ہے تو والدین کے لیے وصیت یعنی ان کو وصیت ہے، والدین قریبیوں کے لیے وصیت یعنی ان کو وصیت ہے کہ جس وقت بندہ فوت ہونے لگے تو مستحب ہے کہ اپنے والدین کو، قریبی عزیزوں کو یہ بات کہہ جائے کہ خیال کرنا میری وراثت تقسیم کرنے لگے ہو تو دستور کے مطابق کرنا، شریعت کے مطابق کرنا، کوئی خرابی نہ کر دینا، تو یہ وصیت کر جانا مستحب ہے۔ تو اگر یہ مفہوم لیا جائے تو یہ آیت اب بھی جاری ہے، لیکن ہوگی مستحب کی حد تک، لازم اور فرض کی حد تک نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ۔ تو جس وقت تم میں سے کسی کے لیے موت کا وقت آئے تو اگر وہ کوئی مال چھوڑ جائے تو وصیت کر دے والدین کے لیے اور قریبیوں کے لیے دستور کے مطابق، یا وصیت کر دے والدین کو اور قریبیوں کو دستور کے مطابق وراثت تقسیم کرنے کی، حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں کے لیے حق ہے۔ اللہ اللہ۔ وصیت جو ہوتی ہے کل مال میں سے تہائی حصے تک جائز ہوتی ہے، تہائی سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیمار پڑ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور ہجرت سے بھی پہلے مکی دور کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے، اور اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ یوں لگ رہا تھا کہ بس اب گئے تو اب گئے، بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ اس بیماری کے اندر وفات ہو جائے گی۔ ہے ابھی نوجوان تھے لیکن بیماری ہوگی بڑی شدید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت سعد کہنے لگے کہ میری صرف ایک بیٹی ہے جو وراثت کی حقدار ہے، تو میرے پاس مال جائیداد وغیرہ کافی ہے، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اپنے سارے مال کی وصیت کر جاؤں کسی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں، تم سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتے۔ پھر انہوں نے عرض کیا اچھا پھر 2/3 مال کی وصیت کر جاؤں؟ نبی اکرم نے کہا کہ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آدھے مال کی وصیت کر جاؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آدھے مال کی بھی نہیں کر سکتے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جس وقت انہوں نے کل مال کی وصیت کا کہا نا تو نبی اکرم نے کہا کہ نہیں، اگر ضرور کرنی ہے نا تو صرف 10ویں حصے کی وصیت کرو، تو وہ ادھر سے کم ہوتے رہے، نبی اکرم نیچے سے اوپر بڑھتے رہے۔ بہرحال ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے نصف کی بھی وہ انہوں نے کہہ دی، نبی اکرم نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ پھر انہوں نے کہا اچھا 1/2 مال کی وصیت کر جاؤں؟ تو نبی اکرم نے کہا کہ اچھا چلو 1/2 کی کر دو، لیکن ساتھ یہ فرما دیا کہ 1/2 بھی بہت ہے،
تو لیکن چلو تہائی کی گنجائش ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہوا کہ تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنے کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ تو ان کو تنگ دست چھوڑے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ایک لقمہ بھی تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے نا تو اس کے اوپر بھی نیکی ملتی ہے۔ تو یہ صرف نیکی جو تو نے یہ سمجھا ہے نا کہ میں ساری وصیت کر جاؤں غریبوں وغیرہ کے حق میں، تو نہیں، خود اپنے ورثاء کو دینا جو ہے اس میں بھی نیکی موجود ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہو سکتا ہے تیرے ذریعے اللہ ابھی کئی لوگوں کو نفع پہنچائے اور کئی لوگوں کو تیرے ذریعے نقصان پہنچائے۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص حیران ہوئے کہ میں تو بالکل قریب المرگ ہوں، تو کیا ابھی بھی کوئی ایسی توقع ہے کہ میرے ذریعے کوئی لوگوں کو نفع ہوگا، نقصان ہوگا؟ تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص پھر اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے، اور سن 55 ہجری تک جو ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص ان کی زندگی رہی، ایک طویل زندگی پائی، اور بڑے سارے مارکوں کے اندر بھی حصہ لیا، جہاد کے مارکوں میں کئی لوگوں کو فائدہ پہنچایا، کئیوں کو نقصان پہنچایا، جہاد کے اندر کئی کافروں کو جہنم واصل کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہو گیا کہ تہائی سے زیادہ کی وصیت کی گنجائش کوئی نہیں۔ اور تہائی کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لفظ یہ بولے نا کہ تہائی بھی بہت ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ اگر ضرور کسی نے وصیت کرنی ہے نا تو وہ تہائی بھی، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تہائی بھی بہت ہے، تو پھر تہائی سے بھی کم کی ہی وصیت کرے، چوتھائی کی جو ہے وہ وصیت کر دے۔ اور اگر کسی کے پاس مال ہو ہی تھوڑا، اس کے لیے تو مستحب یہ ہے کہ وہ صرف ورثاء کے لیے چھوڑ جائے، وہ اس میں سے وصیتیں نہ کرنے لگ جائے۔ اگرچہ جائز ضرور ہے اس کے لیے کہ تہائی حصے تک وصیت کر سکتا ہے، لیکن اگر تھوڑا مال ہے تو پھر وہ ورثاء کو زیادہ دینا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اس میں سے بھی تہائی کی جو ہے وہ وصیت کرنے لگ جائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ مشورہ لینے کے لیے آ گیا کہ میرے پاس جو مال ہے میں اس کے تہائی تک تو وصیت کی گنجائش ہے، تو کیا میں تہائی مال کی وصیت کر جاؤں؟ حضرت علی نے کہا کہ ہے کتنا کچھ؟ کہنے لگا جی 7 دینار ہیں۔ دینار اگرچہ ہوتے تو سونے کے تھے، لیکن بہرحال کوئی بہت بڑی مقدار نہیں ہے، صرف 7 دینار ہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ہے صرف 7 دینار اور اس میں سے بھی آگے تم وصیت کرنا چاہتے ہو، اپنے ورثاء کو کیا دینا ہے پھر تم نے؟ تو ورثاء کے لیے رکھو یہ۔ تو حضرت علی نے اسی کو مناسب جانا کہ وہ ورثاء کے لیے رکھا جائے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی یہ مشورہ لیا گیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی پوچھا کہ تمہارے پاس مال ہے کتنا؟ تو وہ پوچھنے سوال کرنے والے نے، مشورہ لینے والے نے کہا کہ 60,000 درہم ہیں۔ درہم چاندی کے ہوتے تھے اور 60,000 درہم جو ہیں، جو کہ چاندی کی قیمت ذرا کم ہوتی ہے کافی سونے کی نسبت، تو یہ بھی کوئی بہت بڑا مال کوئی نہیں بنتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی اس بندے کو یہی جو ہے وہ مشورہ دیا کہ یہ تو تھوڑی مقدار ہے، کوئی بہت مال نہیں ہے، کوئی تیرے پاس کوئی خزانے نہیں ہے کہ جن کی تو وصیتیں کر رہا ہے، یہ اپنے ورثاء کو ہی دے جا، یہی زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال اگر کسی کے پاس کوئی کافی زیادہ مال ہے تو وہ وصیت کرے، بے شک اپنے کسی قریبی عزیز کے لیے کرنا چاہے، جن کو وراثت ملنی ہے ان کے لیے نہیں ہو سکتی، جن کو وراثت نہیں ملنی ان کے لیے وصیت ہو سکتی ہے۔ قریبی کوئی عزیز جس کو وراثت نہیں مل رہی اس کے لیے کرنا چاہے اس کے لیے کر سکتا ہے، کسی مسجد مدرسہ وغیرہ کے لیے کرنا چاہے اس کے لیے کر سکتا ہے، لیکن تہائی سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، جس نے اس کو بدلا اس کے سننے کے بعد، فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو اس کا گناہ ان پر ہے کہ جو اس کو بدلتے ہیں۔ ایک آدمی نے وصیت کی تو پھر اس وصیت کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، لیکن اگر بعد میں کوئی تبدیلی کر دیتا ہے وصیت میں تو یہ زیادتی کر رہا ہے، کیونکہ وہ بندہ جب فوت ہوا ہے اس کا اپنا مال تھا اور اپنے مال میں وہ حقدار تھا،
تہائی مال تک وصیت کرنے کی، اور وہ جس طرح وصیت کر گیا ہے یہ اس کا حق تھا، تو اس کے حق میں یہ بعد میں خرابی نہ کی جائے کہ اس نے وصیت کچھ اور انداز میں کی ہے اور تم بعد میں بدلنا شروع کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے کیا وصیت کی گئی تھی اور اس کے اوپر کیسے عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن کس طرح جو ہے وہ تبدیلی کر دی گئی، تو تبدیلی کرنے والوں کے لیے گناہ ہے۔ لیکن دوسری طرف من خاف من موص جنفا او اثما، جس کو وصیت کرنے والے کے متعلق کسی جھکاؤ کا یا گناہ کا ڈر ہو، فاصلح بینہم، پھر وہ ان کے درمیان فیصلہ کروا دے، اصلاح کروا دے، فلا اثم علیہ، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ ایک تو یہ تھا وصیت کرنے والا اچھے انداز میں دستور کے مطابق وصیت کر گیا، اس کو تو بعد میں بدلنا کوئی نہیں، وہ شرعی قواعد کے مطابق وصیت کر گیا۔ اور ایک ہے کہ وصیت کرنے والا کوئی ایسی وصیت کرنے لگا ہے کہ جس میں کوئی بڑا جھکاؤ ظاہر ہو رہا ہے کسی کی طرف، یا کوئی گناہ کا معاملہ ظاہر ہو رہا ہے، غلطی ہو رہی ہے، تو یہاں پر پھر اصلاح کروا دینا وہ زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر اس کی وصیت کو تبدیل کرواتے ہوئے اصلاح کروا دیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ احکام نازل کر دیے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ جو وصیت صحیح کر گیا اس کو بدلنا کوئی نہیں، لیکن اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی جھکاؤ کر رہا ہے، تو ان کے درمیان اصلاح کروانی ہے، صلح کروانی ہے۔ اب صلح یا اصلاح کرواتے ہوئے بندے کو چاہیے یہ کہ وہ بہترین انداز جو ہے اس کے مطابق کروائے، لیکن کئی دفعہ ہر بندہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ 100% جو بہترین انداز ہے اسی تک پہنچ سکے، تو تھوڑی بہت بھائی کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے نا، تو خیال کرو اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جب تم اصلاح کی نیت کر رہے ہو، صلح کروا رہے ہو، اس میں کوئی کمی بیشی بھی تھوڑی بہت ہو گئی ہے تو پھر بھی اللہ بخش دے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا